الحمد للہ المتجلی بنور جمالہ علی الملک والملکوت والمحتجب فی عز جلالہ بشعشعۃ اللاہوت عن سکان الجبروت انار بشروق وجہہ کل شیء فنفذ نورہ بحیث افنى المستنیر فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والذي سيرنا في بلاده وحملنا على مراكبه وطوالنا البعيد وصرف عنا المحذور ودفع عنا المكروه حتى أدخلنا هذه البقعة المباركة التي بارك الله فيها واختارها لوصي نبيه والتي سميت بالنجف الأشرف وله الشكر والحمد على هذه النعمة بأن لم يجعلنا ممنوعا عن زيارته ولا مدفوعا عن ولايته والحمد لله الذي جعلنا من زوار الحسين الشهيد الحمد لله الذي جعلنا من زوار قبر الحسين الشهيد المظلوم وابن المظلوم قتيل العبرات وأسير الكربات الذي بكت له السماوات والأرضون واقشعرت له أذلة العرش ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته المستشرق بنور عقله الكلي عقول من تأخر ومن تقدم المتعلم في مدرسة علمك ما لم تكن تعلم بل هو بنفسه الكتاب الحكيم المحكم الذي فيه جوامع الكلم ولطائف الحكم نقطة الراسمة لكل الحروف المعجم المختوم به كتاب الرسالة والمتصل به دائرة الفضل والإجادة نقطة دائرة الوجود ونقطة سر الله في كل موجود المقصود بالإيجاد أولا والمبعوث بالتكميل آخرة المذكور اسمه في التوراة والإنجيل والملقب بحبيب الله على لسان جبرائيل بأمر من رب الجليل سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد وآلہ المعصومین المقدسین المظلومین والمطہرین بنص القرآن الکریم مصادر بیوت الوحی والتنزیل وخزنة اسرار القرآن والتأویل انوار سماء العصمة والہدایہ وآیات کتاب الامامة والولایہ ولا سيما على أبي الأئمة الهادين المهديين وصي رسول رب العالمين الذي كان وصيا وآدم بين الماء والطين منبع الفضائل والكمالات ومركز دائرة العلم والمقامات والجالس على كرسي يسألوني قبل أن تفقدوني والقائل لو كشف الغطاء مزدت يقينا ألا وهو أبو الحسنين ومولى الكونين وإمام الموحدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الحكيم ومتقن كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات پر محمد وعلى محمد. مجالس امام حسین علیہ السلام ہماری دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت ہے، اس لیے میں سب سے پہلے یہی دعا مانگنا چاہوں گا کہ اے اللہ بحق الحسین علیہ السلام ہم سب کو اس بیماری سے، اس موذی وبا سے نجات عطا، جتنے مومنین ہمارے جاننے والے علماء اور طلاب اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اور مریض ہیں، اے اللہ بحق الحسین علیہ السلام ان کو شفاء عاجلہ و شفاء کلی عطا فرما اور ہم سب کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرما. اپنے وقت امام زمانہ عجل اللہ فروج شریف کی خدمت میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے ایام کی تعزیت پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے وقت امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. خالق انسان نے قرآن مجید میں بڑے ہی واضح الفاظ میں خلقت انسانی کو اس بات میں منحصر فرما دیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو اگر پیدا کیا ہے ہماری عبادت انجام دیں، اور پھر اگلی آیت میں خود ہی بیان کر دیا کہ دیکھو اس عبادت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عبادت کی غرض و غایت ہماری ذات نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو نہ کسی قسم کے علم کی تم سے ضرورت ہے، نہ کسی قسم کے رزق کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تم ہمیں کھانا کھلاؤ، کیونکہ اللہ ہی وہی ہے کہ جو سب کو رزق دینے والا ہے اور ایسا رزق دینے والا ہے کہ جس کے پاس زبردست قوت موجود ہے. گزشتہ گفتگو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ عبادت کا معنی اطاعت سے ہٹ کے ہے، چونکہ مشرکین مکہ بتوں کے اوامر اور نواہی کی اطاعت نہیں کرتے تھے بلکہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. بس عبادت میں ضروری نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ حکم دے تو تبھی عبادت ہوگی، بلکہ عبادت نام ہے الخضوع والتذلل کا، کہ انسان جھک جائے، انسان مخالفت کرنا چھوڑ دے، انسان اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنی سوچوں کو، اپنے ارادوں کو، اپنے اعمال کو ڈال دے اللہ تعالیٰ کی خاطر. اور پھر عرض کیا تھا کہ یہ تکوینی عبادت اس طریقے سے ہے کہ اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو خلق فرمایا ہے، چاہے ہمارا جسم ہو، یہ چاند ہو، یہ سورج ہو، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے تکوینی نظام میں اللہ کے ارادے سے ہٹ جائیں. اگر سورج حرکت کر رہا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حرکت کرنا چھوڑ دے. اگر ہمارا جسم بڑا ہو رہا ہے، ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں بیماری لگ رہی ہے، جب صحت آ رہی ہے، تو یہ ایک تکوینی اسباب کا سسٹم ہے کہ جس میں ہمارا جسم مکمل عبادت کے اندر ڈل چکا ہے، وہ اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا. اور پھر عرض کیا تھا کہ تکوینی طور پہ کسی کو اللہ کے ارادے کے تابع کر دینا یہ اس کے لیے کمال نہیں ہوا کرتا. کمال تو تب ہے کہ رحمانی قوت بھی اسے دے دی جائے، شیطانی قوت بھی دے دی جائے، پھر اسے اختیار اور ارادہ کی نعمت کہ اب مقابلہ کر کے تم رحمانی قوت کے ذریعے سے عقل کو کمال ہوگا. اور پھر عرض کیا تھا کہ اصول فقہ کی تقسیم میں
عبادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو ہم عبادت بالمعنی الاخص کہتے ہیں اور ایک کو ہم عبادت بالمعنی العام کہتے ہیں۔ عبادت بالمعنی الاخص ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں قصد قربت اس طریقے سے شرط کی گئی ہے کہ اگر کوئی ریاکاری کے علاوہ چھوٹا سا بھی ضمیمہ لگ گیا، چاہے وہ ضمیمہ ثواب ہو، چاہے وہ ضمیمہ جنت ہو، چاہے وہ ضمیمہ جہنم ہو، تو وہ عبادت باطل شمار ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت بالمعنی الاخص ہے۔ عبادت بالمعنی العام میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی انسان کے افعال ہیں اگر وہ قصد قربت کے تحت ڈل جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں، اگر قصد قربت نہ ہو تو پھر بھی وہ اعمال صحیح شمار ہوتے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا موبائل پہ گفتگو کرنا، بحث کرنا، غرض ہمارا واش روم جانا، سب کچھ ہمارا عبادت بن سکتا ہے اگر مقصد سب کا یہ ہو کہ ہم اللہ کی خاطر یہ سب انجام دیں۔ اگر کھا رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے یا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہمارے جسم میں طاقت ہے اور طاقت آنے کے بعد ہم مظلوم امام حسین کے فضائل و مصائب پہ رو سکیں اور بیان کر سکیں اور ماتم کر سکیں۔ اگر ہم ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ چونکہ نیند کا تقاضا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اگر سو گئے تو جسم فریش ہو جائے گا، تو طاقت اور قوت نصیب ہوگی، پھر علوم آل محمد پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ آج کی جو گفتگو ہوگی اس میں ہم عبادت بالمعنی العام کے دو مصادیق کے اوپر گفتگو کریں گے، اور یہ دو مصادیق مجھ سے اور آپ علماء اور افاضل حوزہ سے مربوط ہیں۔ پہلا مصداق اور پہلا عبادت بالمعنی العام کا مظہر علم دین کا حصول ہے۔ ہم سب مہاجر ہیں، ہم سب نے ہجرت کی ہے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ گفتگو ہم یہ کریں گے کہ علم دین کا حاصل کرنا عبادت کب بنے گا، اور ساتھ ہی یہ گفتگو دین کے دوران جو انسان فقر کا، مال کی کمی کا، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، یہ جو فقر ہے، یہ فقر انسان کی عبادت کب بنے گا۔ تو عبادت بالمعنی العام میں ہم علم اور فقر کی عبادت کے اوپر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو عبادت بالمعنی الاخص کا جو مصداق ہے نماز اور روزہ، اس کے اوپر یہ گفتگو ہوگی کہ انسان کو آخر عبادت بالمعنی الاخص کی ضرورت کیوں ہے۔ ایک مرتبہ سب مل کے درود پڑھ لیجیے۔ لمحہ لمحہ ایک انسان کا عبادت بن جاتا ہے، پوری زندگی اس کی عبادت بن جاتی ہے اگر انسان بصیرت رکھتا ہو، انسان کے دل کا رابطہ اللہ سے ہو، انسان اتصال ملکوتی، اتصال قلبی کا مالک ہو، ہر ٹائم اپنے اللہ کے بارے میں سوچتا ہو، تو پوری زندگی اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ اسی میں سے ایک فعل ہمارا ہے علم کا حاصل کرنا۔ کیا علم کا حاصل کرنا عبادت ہے یا عبادت نہیں ہے؟ یہاں پہ سب سے پہلے یہ بحث چھیڑ دی جاتی ہے کہ آپ آیا دنیا کے علم کی بات کر رہے ہیں یا دین کے علم کی بات کر رہے ہیں۔ انتہائی مختصر طور پہ اس تقسیم کے اوپر کچھ عرض کر کے کلی باتیں میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا علم دین اور علم دنیا کی تقسیم درست ہے یا درست نہیں ہے؟ درست اور نادرست کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ ہم ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ آیا علم دین اور جو دنیا کی تقسیم ہے یہ کس بنیاد کے اوپر کی گئی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی جہت کیا ہے، اسلام کون سی حیثیت پہ اور کون سی جہت پہ دین اور دنیا کی تقسیم کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن سے ہٹ کے، اسلام سے ہٹ کے، روایات سے ہٹ کے فقط یہ دیکھیں کہ علم دین اور علم دنیا کیا دو چیزیں ہیں، اگر دو الگ چیزیں ہیں تو کس بنیاد پہ ہیں، کیا انہیں الگ الگ کر دینا درست ہے یا الگ الگ کر دینا درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی تقسیم، سب سے پہلی حیثیت کہ جس کی بنیاد پہ علم دین اور علم دنیا کو الگ الگ کیا جاتا ہے، وہ حیثیت موضوع کا فرق ہونا ہے۔ نہ فقط موضوع کا فرق ہے بلکہ پورے کے پورے نصاب کا فرق ہے، چونکہ دین کا نصاب قرآن اور محمد و آل محمد کا فرمان ہے، اور قرآن اور محمد آل محمد
سمجھنے کے لیے مقدماتی علوم، علم صرف و نحو و بلاغت و منطق و اصول، رجال و حدیث سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، بالکل الگ نصاب۔ اگر آپ دنیا کے علوم میں ہیں، میڈیکل کی مثال لے لیں، سائنس کی مثال لے لیں، تو اس کا موضوع بھی الگ ہے اور تمام کا تمام نصاب بھی الگ ہے۔ تو پہلی جو تقسیم کی بنیاد ہے وہ موضوع بلکہ نصاب کا الگ ہونا ہے۔ کیا یہ تقسیم ہونی چاہیے؟ بالکل یہ تقسیم ہونی چاہیے۔ حسین امتزاج جو ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ علم دین اور علم دنیا کا حسین امتزاج کر دیا جائے، اس حسین امتزاج کو دنیا کا کوئی ادارہ قبول نہیں کرتا۔ کوئی ادارہ یہ نہیں کہتا کہ میڈیکل پڑھنے والا سائنس بھی پڑھے، میڈیکل پڑھنے والا فلکیات بھی پڑھے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والا ڈرائیونگ کی جو دیگر اصول ہیں، ٹیکنالوجی ہے، چاند کے بارے میں یہ بھی علم حاصل کرے۔ ہر ایک کے شعبے الگ ہیں، ہر ایک کا نصاب الگ ہے، ایک ہی یونیورسٹی ہے، اس کے اندر مختلف شعبے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ سب چیزیں پڑھ رہا ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بننے والا فقیہ بھی بنے، رجال و حدیث نحو و صرف بھی پڑھے، تو پھر یہ ایک ایسی کھچڑی پکے گی کہ آپ کو نہ ڈاکٹر مل پائے گا نہ ہی فقیہ مل پائے گا۔ لہٰذا سب کو الگ الگ ہمیں رکھنا ہے اور رکھنا پڑے گا۔ ایک نعرہ جو لگایا گیا پاکستان میں جب ہم تھے ہمارے دور میں کہ مولانا حضرات کو انگلش اور سائنس بھی پڑھائی جائے، چونکہ ہم دین اور علم دنیا کا امتزاج چاہتے ہیں، لیکن وہ امتزاج یک طرفہ ہے کہ مولانا حضرات تو پڑھیں گے سائنس اور انگلش، لیکن وہ کبھی قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو یہ یک طرفہ امتزاج کے نعرے لگائے گئے ہیں، اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا فرق جو ہم کر سکتے ہیں کہ علم دین اور علم دنیا کو فرق کیوں کیا گیا، یہ فرق ادارے کی بنیاد پہ ہے کہ علم دین کے ادارے الگ ہیں اور علم دنیا کو پڑھنے پڑھانے والے ادارے الگ ہیں۔ علم دین کو پڑھانے والے ادارے مساجد کی شکل میں ہیں اور مدارس کی شکل میں ہیں، جبکہ دنیا کے علوم کو پڑھانے والے ادارے کالج، یونیورسٹی اور دیگر جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان کی شکل میں ہیں۔ یعنی چھت کیا ہو گئی؟ الگ ہو گئی۔ اور مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں تو شروع میں ہمیں اداروں کی تقسیم نظر نہیں آتی۔ ایک ہی مقام صفہ ہے، مقام صفہ کے اوپر فوجی ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے، علوم حرب کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، لکھنے کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، لکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ ہر قسم کی تعلیم کا مرکز مقام صفہ ہے۔ اور اگر برصغیر میں پاکستان کے حالات میں آ جائیں تو انگریز کے آنے سے پہلے ایک ہی مکتب ہے، ایک ہی مدرس ہے کہ جس میں علم طب بھی پڑھائی جا رہی ہے، علم فقہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، اسی مدرس میں علم الحیات اور فلکیات بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ یعنی ایک ہی چھت ہے، ایک ہی طرح کے استاد ہیں، ایک ہی ادارہ ہے، سب علوم پڑھائے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے کہ جب انگریز کا تسلط آتا ہے، اداروں کی تقسیم الگ ہوئی اور ان لوگوں نے ادارے اپنے علوم کے الگ کیے، اور علوم کے ادارے الگ کرنے کی وجہ سے قرآن اور حدیث کو خاطر خواہ اپنے اداروں میں جگہ نہ دی، اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا۔ اب قرآن اور حدیث کو جب ان اداروں نے جگہ نہ دی، سپورٹ نہ کیا، اب چاہے اہل سنت کے علماء ہوں یا اہل تشیع کے علماء ہوں، انہوں نے پھر بھی ہمت کر کے قرآن اور حدیث، محمد و آل محمد کے علوم کو جاری رکھا، چاہے مساجد میں انہیں جاری رکھنا پڑا، چاہے مساجد کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھانا پڑا، چاہے محلے والوں سے روٹیاں مانگ کے پڑھانا پڑا، کیونکہ وہ یہ جان چکے تھے کہ دنیا والے اگر محمد و آل محمد کے علوم کو اپنے اداروں میں جگہ نہیں دیتے تو ہم اپنی قربانیاں دے کے، اپنے اقتصاد اور فقر کو اپنا کے بھی اس علوم کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور پھر بعد میں حالات ایسے بنے کہ نجف اشرف کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور یہ نظریہ پختہ ہو گیا کہ علم دین کے ادارے، علم دین کے مراکز ہمیشہ حکومتوں سے الگ رہیں گے، کیونکہ حکومت ایک ایسی سیاست ہے کہ جس سیاست میں پھر وہ اپنی باتیں منواتی ہے، اپنی چیزیں منواتی ہے، کہ جب حوزہ نجف اشرف کی استقلال ختم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد خالص اسلام کی ضمانت بھی نہیں رہتی۔ لہذا نجف اشرف کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ کتنی کوشش کی گئی کہ وقف شیعہ کے مطابق کر دیا جائے، لیکن ہم سنتے رہے آیت اللہ صاحب فیاض دامت ظلہ العالی دیگر کے بیانات کہ حوزہ ہمیشہ مستقل رہے گا اور اپنے ادارے کو مستقل رکھے گا،
چاہے اس کی جتنی مشکلات آ جائیں مشکلات کو برداشت کرے گا، لیکن خالص دین کو پروان چڑھائے گا کہ اس دین میں کسی کے ذاتی اغراض کو شامل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ یہ تو دو تقسیمیں ہیں جو دنیا میں چل رہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں، لیکن اب ہم سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام میں علم کی تقسیم کا معیار کیا ہے؟ کس شخص کو یہ کہا جائے گا کہ یہ طالب دنیا، کس کو کہا جائے گا کہ یہ طالب دین ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں معیار انسان کا خلوص ہے، اسلام میں معیار انسان کا ہدف ہے، اسلام میں معیار انسان کا تقوی ہے۔ اگر ڈپلومہ پڑھنے والا، اگر سائنس اور طب پڑھنے والے کا ہدف اللہ کی عبادت ہے، اگر ہدف انسانیت کی اللہ کی خاطر خدمت ہے، تو وہ پھر دنیا کا طالب نہیں ہے بلکہ وہ دین کا طالب علم ہے۔ اور یہی قانون آپ یہاں پہ فٹ کر لیں کہ قرآن اور حدیث کو پڑھنے والے کا اگر مقصد دنیا ہے، اپنی شہرت ہے، اپنی زندگی کو سیٹل کرنا ہے، تو چاہے دنیا والوں کی نگاہ میں وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہے، لیکن اسلام کی نگاہ میں وہ طالب دین نہیں ہے بلکہ طالب دنیا ہے۔ بس اسلام نصاب کی بات نہیں کرتا، اسلام ادارے کی بات نہیں کرتا، اسلام بات کرتا ہے انسان کے دل کی، انسان کے مقصد کی، انسان کے خلوص کی، کہ اگر عبادت بالمعنی العام کا قانون اس کے عمل کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے تو عمل اب جو بھی ہو، نصاب اب جو بھی ہو، کیونکہ اس کا عمل خضوع اور تذلل کے ماتحت آ گیا ہے، عبادت کے ماتحت آ گیا ہے، تو اسلام اسے عبادت کہہ دے گا۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے سب مل کے۔ اور ہمارے پاس ایک مشہور روایت جو کہ عبداللہ ابن میمون القداح کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن میمون القداح ایک ایسا راوی ہے کہ جس کے بارے میں علامہ حلی نے اپنے خلاصہ میں یہ لکھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ مکہ میں کتنے لوگ ہیں، تم کتنے لوگ ہو، یعنی بہت سارے امام کے خاص چاہنے والے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نحن اربع، ہم 4 افراد مکہ میں رہتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ انکم نور اللہ فی ظلمات الارض، کہ تم اللہ کے نور ہو۔ یہ وہ راوی ہے کہ جسے امام اللہ کا نور کہتے ہیں۔ یہ مشہور روایت کہ جو امام صادق علیہ السلام سے اور امام صادق نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس روایت کو بیان کیا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یطلب فی سلک اللہ بہ طریقا الی الجنۃ وان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بہ وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ۔ یہ طالب علم کا مقام ہے کہ جب طالب علم علم کے رستے پہ ہے تو اس کا رستہ اب جنت کی طرف جا رہا ہے، جب طالب علم علم کے رستے پہ ہے تو اب ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا رہے ہیں، اور ملائکہ فقط نہیں بلکہ زمین و آسمان حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، کہ جس طرح ستاروں میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اس طریقے سے دنیا کے عبادت گزاروں میں ایک عالم چمکتا ہے۔ اور پھر یہ ساری خصوصیات کس کے بارے میں بیان ہو رہی ہیں کہ جو علم کے لیے چلے، جو علم حاصل کرے۔ اب علم کے لیے چلتا کون ہے؟ معصوم تو نہیں چل کے جاتا، معصوم تو علم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہی افراد جو علم کے لیے چلتے ہیں، انہی کے بارے میں رسول خدا نے اسی روایت کے آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وارث کس بات میں ہیں یہ بھی بیان فرما دیا، فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم، کہ انبیاء جب دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے کوئی پلاٹ، کوئی جگہ، کوئی پیسہ نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو یہ علماء بھی جب دنیا سے جائیں گے تو اپنے پیچھے اپنے دروس، اپنی مجالس، اپنی کتب یہ چھوڑ کے جاتے ہیں، نہ کہ اپنی کوئی جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ جو ثواب کی روایت ہے، اسی کو ابو بصیر کی ایک ثقہ روایت میں یوں بیان کیا گیا کہ ابو بصیر یہ کہتا ہے
کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سنا کہ یقول من علم خیرا فلہ مثل اجر من عمل بہ، کہ جو کسی کو تعلیم دے، خیر کی تعلیم دے، اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جو اس کے اوپر عمل کرے گا۔ اب ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ فین علمہ غیرہ، کہ جس نے اس کو سکھایا ہے وہ طالب علم جا کے اوروں کو وہ بات سکھائے، تو پھر امام نے فرمایا کہ وَإِنْ عَلَّمَهُ النَّاسَ كُلَّهُمْ، اگرچہ وہ پوری سب لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو سکھا دے تو جرا لہو، تو یہی عمل اس کے نامہ اعمال میں جاری ہو جائے گا۔ اب ابو بصیر کہتے ہیں کہ فَإِنْ مَاتَ، اگرچہ وہ لوگ مر جائیں اور پھر جس نے سیکھا ہے وہ اگلوں کو سکھائیں، وہ مر جائیں پھر اگلوں نے سیکھا ہے اگلوں کو سکھائیں، اس طرح سب مرتے رہیں۔ امام نے فرمایا کہ وَإِنْ مَاتَ، اگرچہ مرتے رہیں، لیکن جس نے علم کی بنیاد رکھ رہی، اب اس کا علم جتنا آگے چلتا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے تو مشہور روایات میں ہے کہ قیامت کے دن علماء کے قلم کی سیاہی کا وزن شہداء کے خون سے زیادہ ہوگا۔ لیکن یہ وہ علماء کون ہیں جو اللہ کے لیے علم حاصل کریں؟ اور پھر ایک خاص قسم کی ہمارے پاس روایات ہیں کہ جن روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر علم دین ہو جائے تو اس کا علم حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ عبادت بالمعنی العام کی طرح فقط ایک صحیح شمار ہو جائے گا، بلکہ روایات میں اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس کے اوپر عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دو روایتیں بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ روایت ہے کہ جس میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من طلب العلم، کہ جو علم کو طلب کرے اور مقصد اس کا کیا ہو، 3 مقصد ذکر کیے۔ لیباہی بہ العلماء، پہلا مقصد اس کا کیا ہو کہ میں عالم بن جاؤں گا تو علماء کے درمیان بیٹھوں گا اور فخر و مباح کروں گا کہ میں بھی ماشاءاللہ علامہ ہو گیا ہوں، یہ اس کا مقصد ہے۔ او یا اس کا مقصد کیا ہو کہ یماری بہ السفہاء، کہ علم میں حاصل کر لوں گا تو پھر میں سب سے کہے جو سفہاء ہیں، کم علم لوگ ہیں، ان سے بحثوں میں الجھ پڑوں گا، اپنا علم ان کو منواؤں گا۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ او یصرف بہ وجوہ الناس، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں گا، اپنے فالور بڑھاؤں گا، اپنے لائکس بڑھاؤں گا، اپنی جو چینل بناؤں گا اس کے کیا ہے، تاکہ میری شہرت ہو جائے اور لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ کیوں ترجمہ غلط تو نہیں کیا؟ آواز بلند صلوات۔ مقصد اگر علماء میں اپنا نام پیدا کرنا ہو، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد سفہاء، جو لوگ علم نہیں رکھتے ان سے بحث و مباحثہ کر کے اپنا علم منوانا ہو۔ تیسرا مقصد اپنے لائکس بڑھوانے ہوں، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو۔ تو امام فرماتے ہیں اگر یہ مقصد ہے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، پھر حاصل تو قرآن و حدیث کر رہا ہے لیکن اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور سلیم بن قیس حلالی کی مولا امیر المومنین علیہ السلام سے وہ مشہور روایت کہ جس میں مولا یہ فرماتے تھے کہ جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ ہلاکت میں ہے، اور جہنم میں جب لوگوں کو عذاب دیا جائے گا تو ان اہل النار لیتعذون من ریح العالم التارک لعلمہ، جہنم میں سب کو عذاب ہو رہا ہے، سب کی جو ہے وہ ایک ریح ہے، سب کی ایک بدبو ہے۔ تو جس عالم کا مقصد دنیا ہوگا جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا تو اس کی بدبو سے جہنم والے اذیت میں آ جائیں گے، جہنم والوں کو تکلیف ہوگی۔ تو بس سب سے پہلا مقصد کہ ہم نے عبادت بالمعنی العام کو بچانا ہے اور اپنے علم کے مقصد کو اللہ کے لیے خاص رکھنا ہے۔ اب جب ہم اللہ کے لیے علم حاصل کریں گے تو وہاں پہ دوسری مشکل جو کھڑی ہو جاتی ہے وہ فقر اور غربت کی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کہیں گے کہ شریعت میں بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ دنیا نہیں ہوگی تو پھر نظام کیسے چلے گا۔ میں کہوں گا قرآن مجید کی آیات میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنی قوم سے نکل آئیں اور اپنے آپ کو خالص کر دیں، لیتفقہوا فی الدین، آیت نفر آپ کے سامنے ہے، چھوڑ دیں، نفر من کل فرقۃ، نفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفر من مکان الی مکان، کسی کو چھوڑ دینا، اردو میں نفرت بھی اسی کو کہتے ہیں، کسی سے جب نفرت ہو تو انسان اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو اپنی قوم کو چھوڑ دے، اپنے علاقے کو چھوڑ دے، اور مقصد کیا ہو؟ لیتفقہوا فی الدین،
کہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیات میں کیا ہے کہ ایک امت ایسی ہونی چاہیے تم میں سے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ فقہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب کے اوپر واجب ہے، علم دین اور واجبات کا سیکھنا سب کے اوپر واجب ہے، لیکن قرآن کے ان آیات میں حکم دے دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ نکلیں اور کچھ لوگ ایسی امت بنیں۔ امت بنیں، امت کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ہمارے ہاں یہ نظام چلتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے گا، کوئی کرنل جنرل ہے تو اپنے بچوں کو اسی فیلڈ میں لے کر آئے گا، اگر فقیہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو فقہا بنائے گا، سوائے پاکستانی علماء کے، معذرت کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک علم کسی خاندان کے اندر چلتا ہے، چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو، جو بھی شعبہ ہو، تو اب جب بچہ شروع سے ہوتا ہے تو اسے صحیح رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام کی تربیت کا یہ اصول ہے کہ بچے کی تربیت ماں کے پیٹ سے ہوتی ہے، تو جب اس کی تربیت کرنی ہے، اسے فقیہ بنانا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کے والدین بھی فقیہ ہوں، تو تب یہ نظام چلے گا۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ پورے کی پوری امت کا مقصد یہی بن جائے۔ اب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، کہ جب یہ لوگ سب چیزیں چھوڑ دیں گے اور یہ تفقہ فی الدین کی طرف آئیں گے تو ان کی روزی روٹی کا کیا بنے گا؟ بال بچے کہاں سے کھائے پئیں گے؟ دنیا کے اندر قرآن اور حدیث کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں، چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو، چاہے وہ علم نفسیات کا شعبہ ہو، حتیٰ کہ وہ بائبل اور انجیل پڑھنے کا شعبہ ہو، اس کے پڑھنے والے سٹوڈنٹ، پڑھنے والے استاد، یعنی پڑھنے اور پڑھانے والوں کو حکومت تنخواہ دیتی ہے، ادارے سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ پڑھ لے اور اس کے بعد وہ تحقیق کر رہا ہے، سرچ کر رہا ہے، تو کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے بال بچوں کے لیے مزدوری کرو اور کماؤ۔ لیکن محمد و آل محمد کے علوم کا پڑھنے اور پڑھانے اور تحقیق کا ٹائم ضائع کر رہے ہو، جاؤ اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرو اور کماؤ۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ دنیا کے علوم کے پڑھنے والے کو، پڑھانے والوں کو آپ سکالرشپ بھی دے رہے ہیں، ان کے ٹیچرز کو تنخواہ اور پینشن بھی دے رہے ہیں، تحقیق کرنے والوں کو سب کچھ دے رہے ہیں، کبھی انہیں یہ جملہ نہیں کہا کہ تم لوگ جاؤ اور مزدوری کرو، اپنے بال بچوں کے لیے کماؤ۔ لیکن جو محمد و آل محمد کے علوم کو پڑھے اور پڑھائے، اسے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ٹائم ضائع کر رہا ہے اور یہ فضول کام کر رہا ہے۔ کیا علم دین کی حیثیت بجلی کے سوئچ لگانے کی حیثیت کے برابر بھی نہیں ہے کہ اس کا سیکھنے والا میں جو ہے وہ تنخواہ پائے اور وہ مزدوری اور محنت نہ کرے، لیکن طالب علم کو آپ کہیں کہ بھی اپنی الگ سے دکان کھولو، اپنا کاروبار کرو یا مزدوری کرو؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے سارے مل کے۔ اسی وجہ سے اسلام نے ایک نظام انفاق رکھا، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 272 میں ارشاد ہوا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، دیکھو جو تم خرچ کرتے ہو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خاطر کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے یاد رکھو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، سارے کا سارا تمہیں واپس کیا جائے گا، تمہارے اوپر ذرا برابر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اس آیت کے بعد جب 272 نمبر آیت ختم ہوئی تو پھر اللہ نے فقراء کے فضائل پڑھنا شروع کیے کہ دیکھو اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سے فقراء کے لیے خرچ کرو۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقراء کے لیے خرچ کرو کہ جو فقیر ہوئے ہیں تو اس وجہ سے چونکہ وہ اللہ کے راستے میں محصور ہو گئے ہیں۔ حاصرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو چھوڑ دے اور ایک جگہ پہ لگ جائے، تو جو لوگ اللہ کے راستے میں محصور ہو چکے، اب مجھے انصاف سے بتائیں کہ جس نے دنیا کو چھوڑ کے اپنا مقصد علوم محمد و آل محمد کو بنا لیا، کیا یہ اللہ کا سبیل نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں محصور ہو چکے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں چل کے اپنے لیے کما نہیں سکتے، اگر کمائیں گے تو پھر سبیل اللہ کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ 8 گھنٹے ایک طالب علم مزدوری کرے گا، بزنس کرے گا، تو اس کا پھر کیا ذہن لگے گا اپنی چیز کے اوپر؟ آج بھی طالب علم جب فارغ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ملا، اتنی مصروفیات ہیں، تو جب یہ مصروفیات بنا لے گا تو پھر وہ کیا پڑھ پائے گا؟
پھر قرآن نے آگے فضائل پڑھنا شروع کیے فقراء کے، کہا کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ دنیا کے جاہل لوگ ان فقراء کو امیر شمار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا پیسہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ من التعفف، کیونکہ یہ کسی سے سوال نہیں کرتا، ان کی پاک دامنی ہے، اس وجہ سے وہ شمار کرتے ہیں کہ یہ پیسے والے ہیں۔ تعرفہم بسیماہم، لیکن تمہارے اندر اگر نگاہ بصیرت ہے تو تم ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لو گے۔ لا یسألون الناس الہافا، بہترین نشانی کیا ہے کہ کبھی بھی یہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اب جب ان فقراء کے فضائل ختم ہوئے تو قرآن نے کہا کہ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو تم خرچ کرو گے تو یاد رکھو اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا خرچ ختم ہو جائے گا۔ اب اس کی تفسیر میں چلے جائیں، مقام اہل صفہ پہ جب تعلیم اور تعلم کا سلسلہ شروع ہوا، اس سلسلے میں رسول خدا نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، حتیٰ کہ روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جناب سیدہ خادم کا سوال کرنے بھی آئیں، پھر بھی اسے ریجیکٹ کر دیا، اور جواب کیا دیا کہ میرے پاس سب کچھ جو ہے وہ میں اہل صفہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، سب کچھ اہل صفہ کے لیے خرچ کر دیا۔ اہل صفہ کون لوگ تھے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ لوگ انقطاعہم للعلم والعبادت، وہ علم اور عبادت کے لیے جدا ہو چکے تھے کہ اب رسول خدا انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتے تھے اور دیگر تعلیم بھی دیتے تھے، ان میں سے جو پڑھے لکھے تھے وہ دوسروں کو تعلیم بھی دے رہے تھے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں جو صفہ کے پڑھے ہوئے راوی ہیں جیسے ابو ہریرہ ہے، ان کا ایک بڑا مقام بن گیا، جس طرح آج کل ایک مقام ہے کہ حوضہ قم کا یا حوضہ نجف کا پڑھا لکھا ہے۔ تو فقط ادارے کی بنیاد پہ مقام دینا یہ اس وقت کی سیرت تھی، اور انشاءاللہ یہ سیرت آج بھی ہم لوگوں میں نہیں آئے گی جو بابصیرت لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک روایت بیان کر کے میں مصائب کا ربط دیتا ہوں اور اس کی طرف آؤں گا، دوسرا موضوع انشاءاللہ رہ گیا وہ کبھی پھر۔ ایک روایت ہے کہ جس روایت کو کتب اربعہ میں سب جو ہے وہ محمدون ثلاثہ نے نقل کیا ہے، اور اس کا جو راوی ہے وہ عجلان سکونی ہے، اس کا نام جو ہے وہ عبداللہ ابن عجلان سکونی ہے، کہ جس کے بارے میں صادق آل محمد نے جب اس کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو یوں بیان کیے تشبیہ دے کر کہ ایک ایسی بلند پہاڑ پہ میں ہوں کہ لوگ میری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، سب آ جاتے ہیں اور پھر سب گرتے ہیں، لیکن چند ایک لوگ میرے ساتھ بچ جاتے ہیں۔ پھر اشارہ کیا عبداللہ ابن عجلان سکونی کی طرف کہ وہذا منہم، کہ یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے کہ جو مشکل ترین مقام پہ میرے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ راوی ہے اور یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ انی ربما قسمت الشیء بین صحابی، کہ بعض اوقات میرے پاس کوئی چیز آتی ہے اور میں اپنے اصحاب کے درمیان تقسیم کرتا ہوں، تو مولا مجھے بتائیں کہ فکیف اعطیہم، میں کس طریقے سے عطا کروں۔ اب سیدھا عطا کر دینا بھی، جیسے عطا کرنے، لیکن امام اس کے مقصد کو سمجھتے تھے کہ وہ چاہتا تھا کہ میں کس طریقے سے عطا کروں کہ میری منزلت اور میری مقام اور میرے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا کہ فقال اعطہم علی الہجرۃ فی الدین والفقہ والعقل، دیکھو تمہارے پاس جو مال ہے اسے ان لوگوں کو دینا کہ جو دین اور فقہ حاصل کرنے کے لیے مہاجر بن چکے ہیں، اور یہ سیرت شروع سے رہی ہے۔ مولا امیر المومنین السلام فرماتے تھے کہ العلم لمن تفرغ لہ، کہ علم اسی کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر دے، اور میں کہوں گا کہ علم کے لیے فارغ کرنے کے بعد جو پاک اور پاکیزہ مال انسان کو امام کہتے ہیں۔ ایک نقطے کو یہاں پہ ختم کر کے، اعتراض کو ختم کر کے آگے بڑھوں گا۔ مال امام کھانے والوں کو طعنہ دیا جاتا ہے اور خود حکومت سے تنخواہیں لینے والوں کو کوئی طعنہ نہیں دیا جاتا، حالانکہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جو حکومت فرض کریں پاکستان کی حکومت لے لیں، پاکستان میں ایک سکول ٹیچر ہے جو گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہے، جو گورنمنٹ کی جاب کر رہا ہے وہ اسے جو تنخواہ مل رہی ہے وہ کہاں سے مل رہی ہے؟ حکومت دے رہی ہے۔ حکومت پیسہ کہاں سے جمع کر رہی ہے؟ لوگوں سے جمع کر رہی ہے، ٹیکسز کا پیسہ ہے کہ جس کے اوپر لوگ راضی نہیں ہیں۔ اس کو فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ مجہول المالک، ایسا پیسہ کہ جس کے مالک کا پتہ نہیں ہے کس کا ہے کس کا نہیں ہے۔ مجہول المالک سے تنخواہ لینے والے اعتراض کرتے ہیں کہ تم محمد و آل محمد کی علوم کی نوکری کر کے امام کے مال سے کیوں تنخواہ لے رہے ہو؟ مجہول المالک کا حکم سید سیستانی نے کیا بیان فرمایا ہے
سب کو پتہ ہوگا، میں دہرا دیتا ہوں فتویٰ۔ سید سستانی دامت ظلہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مجہول المالک سے اپنے عمل کے بدلے میں تنخواہ لے رہا ہے اس کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، مگر یہ، جب اگر مگر کی بات آتی ہے تو اس کو ہم فقہ میں کہتے ہیں حیلہ شرعی۔ حیلہ شرعی سے تنخواہ لینے والے اعتراض کرتے ہیں کہ تم امام کے نوکر بن کے امام سے کیوں تنخواہ لے رہے ہو؟ وہ حیلہ شرعی کیا ہے؟ جائیے مومنین کو بتائیے جو سید سستانی کی تقلید کرتے ہیں۔ حیلہ شرعی یہ ہے کہ جب تم حکومت سے تنخواہ لوگے تو یہ نیت نہیں رکھو گے کہ یہ میں اپنے لیے لے رہا ہوں، بلکہ نیت یہ رکھو گے کہ میں یہ فقراء کا حصہ لے رہا ہوں اور انشاءاللہ فقراء کو دے دوں گا۔ مجہول المالک کس کا حصہ ہے؟ فقراء کا حصہ ہے۔ فقراء کا حصہ لے رہا ہوں، فقراء کو دے دوں گا۔ پھر سید سرین فرماتے ہیں اس نیت پہ پیسہ لے لیا نا، اب میں فقراء کی طرف سے وکالت میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ یہ پیسہ چلو تم رکھ لو۔ فقراء کے مال سے شرعی حیلہ کے تحت فقیہ کی اجازت سے اپنے پیسے کو حلال کرنے والے محمد و آل محمد کے نوکروں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم مال امام کھا رہے ہو۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کی دیانت ہے؟ انشاءاللہ مولا کا کرم رہے گا، پوری دنیا ہی امام کی ملک ہے، ہم سب امام کا کھا رہے ہیں، وہ بھی امام کا نہیں کھا رہے، بس وہ ایک حیلہ شرعی کے ذریعے سے کھا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ سیدھے طریقے سے کھا رہے ہیں۔ اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیوٹی اور نوکری کو اچھے طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ جو کھانا ہے وہ اس میں ہمارے لیے برکت پیدا ہو جائے۔ اب یہ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور مقصد ہمارا کیا تھا کہ وہ عبادت کی طرف آ جائیں، وہ عبادت کریں، یعنی اپنی زندگی کو وہ بدل دیں۔ اور زندگی کو بدلنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ اب اللہ کی عبادت ہم علم دین حاصل کر کے کریں گے، فقر کی حالت میں ہوں گے تو خود فقر ایک ثواب ہے، اس کے اوپر بھی میں گفتگو چھوڑ رہا ہوں، بہت تفصیلی کیا گفتگو ہے۔ بس یہ جو دین ہے، اس دین کو پھیلانے میں، لوگوں کو اللہ کے مقصد کی طرف لے آنے میں جہاں انبیاء کا کردار ہے وہاں کردار حسین ابن علی کا ایسا کردار ہے کہ جس کو دنیا نہیں بھول سکتی۔ اور پھر حسین کی مجالس کا یہ کردار ہے کہ آج تک وہ دین ہم تک زندہ اور سلامت اور صحیح معنی میں موجود ہے۔ اب حسین ابن علی کو جب کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے اور اتنے زیادہ خطوط لکھے کہ کم سے کم روایت بھی 12,000 کی ہمیں ملتی ہے، 12,000 کے خطوط ہے، اور کچھ خطوط میں یہ بھی لکھا گیا کہ مولا ہم نے تو نماز بھی الگ پڑھنا شروع کر دی ہے، آپ آئیں اور حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیں اور ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرمائیں۔ اب جب اتنے لوگ تقاضا کر رہے ہوں تو اب اتمام حجت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ امام کسی کو بھیجیں، اور امام نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے وہاں پہ۔ امام اپنے الفاظ میں اسے بھائی کہتے ہیں، اور دنیا والے تاریخ لکھتے ہیں ان تاریخوں میں اسے کوفہ کا مہمان لکھا گیا ہے۔ امام حسین کو غریب کربلا کہتے ہیں، اور یہ جو امام حسین کا سفیر بن کے گیا ہے اسے غریب کوفہ کہتے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جب خط لکھا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین الی الملأ من المسلمین انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی۔ دیکھو کوفہ والوں، میں تمہاری طرف کسی عام انسان کو نہیں بھیج رہا، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اور یہ جو میرا بھائی ہے میرا چچا زاد ہے، اور دیکھو من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے جس کے اوپر مجھے اعتماد ہے اس کا نام ہے مسلم بن عقیل۔ اور پھر کوفہ والوں کو لکھا، کوفہ والوں فإن كتب إلي، اگر اس نے مجھے خط لکھ دیا تو اقدم علیکم، تو پھر میں کیا آ جاؤں گا۔ اب مسلم بڑے مشکل طریقوں سے چلے ہیں اور کوفے میں پہنچے ہیں، سب لوگوں نے جو ہے وہ بیعت شروع کر دی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ اور یہاں پہ میں
مسلم کے اس بوڑھے میزبان کا تذکرہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جسے تاریخ ہانی بن عروہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اصابہ میں ہے کہ جب ہانی بن عروہ کی شہادت ہوئی تو ان کی عمر 90 سال کی تھی، اور رسول خدا کے زمانہ کو درک فرمایا۔ مولا کے چاہنے والے وہ صحابی ہیں ہانی بن عروہ کہ جناب عمار بن یاسر کے ساتھ مل کے دشمن علی کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی ہے، اور ہانی بن عروہ کے گھر میں یہ مہمان رہے ہیں۔ اور جب ہانی بن عروہ کو ابن زیاد نے اپنی قید میں لے لیا اور ہانی بن عروہ سے کہا کہ تم مہمان کو ہمارے حوالے کرو، اب شیخ مفید علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہانی نے ایک تاریخی جواب دیا اور فرمایا کہ ان علی فی ذلک الخزي والعار وانا ادفع الیک جاری وضیفی وانا حی صحیح اسمع وارا، کہ ہانی صحیح صحت و سلامت ہے اور اپنا مہمان تمہارے حوالے کر دے، یہ ہانی کے لیے ننگ و عار ہے، ہانی کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اب شیخ مفید رحمہ فرماتے ہیں کہ اس نے ظلم کرنا شروع کیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس نے ہانی کے چہرے مبارک پہ وار کرنا شروع کیے۔ فلم یزل یضرب وجہہ وانفہ وجبینہ وخدہ حتی کسر انفہ، کہ ہانی کے رخسار پہ، ہانی کی جبین پہ، ہانی کی پیشانی پہ، ہانی کے ناک پہ اتنے وار کیے اس ظالم نے کہ ہانی کی ناک ٹوٹ گئی۔ وسیل الدماء علی ثیابہ، اور خون ہانی کے چکڑوں پہ جاری ہو گیا۔ اور سنو گے ہانی کے رخسار اور جبین کی کیا حالت تھی؟ شیخ مفید لکھتے ہیں وَنَصَرَ لَحْمَ خَدِهِ وَجَبِينِهِ عَلَى لِحْيَتِهِ، کہ اتنا ظلم سے مارا ہے کہ ہانی کے رخسار کا گوشت کٹ کے، پیشانی کا گوشت کٹ کے اس کی داڑھی پہ آ چکا تھا، لیکن پھر بھی ہانی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا اور کہا کہ میں اپنا مہمان تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اور پھر کوفہ میں ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ دیکھو شام سے ایک لشکر آ رہا ہے، وہ تمہیں کچل ڈالے گا۔ اب روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اتنا خوف و ہراس پھیلا کہ کانت المرأۃ تأتی ابنہا او اخاہا فتقول انصرف، کہ عورت آتی اپنے بیٹے اور بھائی سے کہتی کہ چلو گھر چلو، اور مرد آتا یقول ابنہ و اخیہ، اس سے کہتا کہ چلو گھر چلو، ایک فوج آنے والی ہے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ فما زالوا یتفرقون، ایک ایک کر کے لوگ الگ ہوتے گئے، حتیٰ امسا ابن عقیل، حتیٰ کہ شام کا وقت ہو گیا۔ وصلی المغرب، اور جب مغرب کی نماز پڑھی ہے تو وما معہ الا 30، تو مسلم بن عقیل کے پاس فقط 30 افراد بچ گئے۔ جب نماز پڑھ چکے اور نماز پڑھنے کے بعد خرج من المسجد متوجہا نحو ابواب کندہ، محلہ کندہ کے ابواب کی طرف بڑھنے لگے ہیں، تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ فما بلغ الابواب ومعہ منہم 10، کہ اب ابھی دروازے تک مسلم نہیں پہنچا تھا کہ فقط 10 افراد بچ گئے۔ اب شیخ مفید مزید لکھتے ہیں کہ ثم خرج من الباب، جب مسجد کے دروازے سے مسلم باہر نکلا ہے تو لیس معہ انسان، اب فلتفتا، اب مسلم جب متوجہ ہوئے تو لا احدن، کوئی بھی نہیں تھا۔ کون کوئی نہیں تھا؟ سنو گے روایت کے کیا جملے ہیں۔ کوئی ایک ایسا نہیں تھا یدلہ علی الطریق، جو مسلم کو رستہ بتاتا، ولا یدلہ علی منزلہ، کوئی ایسا نہیں تھا جو مسلم کو گھر بتاتا، ولا یواسیہ بنفسہ ان عرض له عدو، اگر مسلم پہ حملہ ہو جاتا تو کوئی ایسا نہیں تھا جو مسلم کا دفاع کرتا۔ اب روایت کہتی ہے فمضى على وجهه متلددا فی ازقۃ الکوفہ۔ محترم عزاداران مظلوم حسام حسین، یہاں پہ لفظ متلدد کا جب روایت میں آیا کہ کوفہ کی گلیوں میں تلدد کی حالت میں مسلم بن عقیل پھر رہا، یہ تلدد کسے کہتے ہیں؟ جب لغت کی کتاب کو کھولا تو تلدد اس چہرے کو کہتے ہیں کہ جو کبھی دائیں دیکھ رہا ہو کبھی بائیں دیکھ رہا ہو۔ مسلم کی حالت یہ ہے کہ کوفہ کی گلیوں میں پھر رہا ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور چلتا 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 حتیٰ انتہا الی باب امرأۃ ویقال لها طوع، تھک ہار کے ایک خاتون کے گھر کے پاس پہنچا کہ جسے تاریخ نے طوع کہا ہے۔ یہ خاتون اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ
فسلم علیہ ابن عقیل فردت علیہ، مسلم بن عقیل نے سلام کیا، اس مومنہ نے جواب دیا۔ اب مسلم کی تھکاوٹ کیا تھی، کیا مشکل تھی؟ روایت کہتی ہے کہ فقال لہا یا امت اسقینی ماء، اے اللہ کی کنیز مجھے پانی پلاؤ۔ فسقت ہو، اس نے پانی پلایا۔ اب پانی پینے کے بعد مسلم اتنا تھک چکا ہے کہ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ وجلسا، اب مسلم ادھر دروازے کے باہر زمین پہ بیٹھ گیا۔ اب یہ خاتون جب برتن رکھ کے واپس آئی تو سوال کیا، یا عبداللہ علم تشرب، اے اللہ کے بندے پانی پی نہیں لیا کیا؟ اب مسلم جواب دیتے ہیں بلا پی لیا۔ اب خاتون نے کہا فذهب الی اہلک، اب اٹھو اور گھر چلے جاؤ۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جب خاتون نے کہا کہ اذهب الی اہلک فسکت، مسلم خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم عادت مثل ذلك، اب یہی جملہ دوبارہ اس نے کہا اذهب الی اہلک۔ اب بھی روایت کہتی ہے کہ فسکت، اب بھی مسلم خاموش ہے۔ اب نجف والے جانتے ہیں کہ جب ہم جانتے ہوں گے دکانوں پہ جب کسی کو اٹھانا ہو دکان سے، کوئی چھوٹا بچہ ہو تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب خاتون کا لہجہ بدلا۔ شیخ مفید لکھتے ہیں ثم قالت له فی الثالثہ یا عبداللہ قم، اب اذهب کی جگہ پہ قم کا جب لفظ آیا، کہا کہ اللہ کے بندے کھڑے ہو جا، اور لا یصلح لک الجلوس علی بابی، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے پہ بیٹھنا صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس خاتون نے کہا ولا احلہ لک، کہ میں تمہارے لیے حلال نہیں قرار دیتی کہ تم میرے دروازے پہ بیٹھو۔ اب شیخ مفید لکھتے ہیں کہ اگرچہ پہلے دو جگہوں پہ مسلم چپ رہا، اب شریعت کا پاسدار رکھنے والا مسلم جانتا ہے کہ جب کسی کی طرف سے اجازت نہ ملے تو کیا کرتے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے کہ فقام، اب مسلم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اور سنوں گے کیا کہا، یہ کہا قال یا امت اللہ ما لی فی ھذا المصر منزل ولا عشیرہ، اے اللہ کی کنیز مجھے کہہ رہی ہو اٹھ کے کہاں چلے جاؤ، سنو اس شہر میں نہ ہی میرا کوئی گھر ہے، نہ ہی مجھے کوئی جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد مسلم نے اس خاتون سے سوال کیا، کہتے ہیں اے کنیز کیا تمہیں قیامت کے اجر کی ضرورت ہے؟ میں تمہیں قیامت میں اجر دوں گا۔ اب خاتون نے جب اس کے یہ الفاظ سننے کہا کہ اپنا تعارف تو کرو، کہا کہ انا مسلم بن عقیل کذبنی ہؤلاء القوم وغرونی واخرجونی، اس قوم نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ اب روایت کہتی ہے کہ وہ خاتون فوراً بڑی ہے، مسلم کو اپنے گھر نہیں لے کر گئی، ایک ساتھ اس کا گھر تھا، اس گھر میں لے گئی۔ جیسے گھر میں لے گئی، اب شیخ مفید لکھتے ہیں کہ عرضت علیہ العشاء، شام کا کھانا پیش کیا، لیکن فلم یتعشا، مسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ ساری رات مسلم کی عبادت میں گزری۔ اب صبح کے ٹائم فلما سمع وقع حوافر الخیل واصوات الرجال، جب مسلم نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، شیخ مفید کی روایت کے مطابق کچھ لوگ گھر میں آ چکے تھے، تو اب مسلم اٹھے ہیں، اتنی شدت سے جنگ کی ہے حتی اخرجہم من الدار، مسلم کو یہ برداشت نہیں تھا کہ وہ خاتون کے گھر میں داخل ہو جائیں، اتنی جنگ کی ہے کہ انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ اب گھر کے باہر مسلم لڑ رہا ہے۔ روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بکر بن حمران ایک لعین ہے، اس نے مسلم کے ہونٹوں پہ تلوار سے وار کیا کہ مسلم کا اوپر کا ہونٹ کٹ کے زمین پہ گرا، پھر اس نے دوبارہ وار کیا کہ مسلم کے دانت ٹوٹ گئے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، اور ارشاد میں شیخ مفید رحم لکھتے ہیں فَأَخَذُوا يَرْمُونَهُ بِالْحَجَارَةِ، چھتوں پہ چڑھ کے پتھر برسانے لگے اور قصب اور ڈنڈوں میں آگے بات کے برسانے لگے، لیکن مسلم لڑتا رہا۔ اب کسی نے کہا کہ مسلم اپنی تلوار ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ مسلم نے ایک شعر پڑھا اور کہا اقسمت لا اقتل الا حرا، مجھے اللہ کی قسم ہے میں آزاد ہی مارا جاؤں گا، کبھی تمہارے قابو میں نہیں آؤں گا۔ کچھ مقاتل والوں نے لکھا کہ انہوں نے مکر اور ہیرا و فریب کیا، ایک گڑھا کھودا اور اس کے اندر مسلم گر گئے۔ جب مسلم گر گئے اور وہاں سے لے کر مسلم کو چلے گئے، اب وہاں پہ جو واقعہ ہوا سب چیزیں میں چھوڑ کے آخری جملے کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ مسلم کی 3 وصیتیں ہیں۔
اللہ جانے کیسی غربت کے عالم میں کیسا مہمان تھا، اور کوفے والے کیسے میزبان تھے کہ مسلم نے کہا کہ ان علیہ دینن بالکوفۃ، کہ مسلم جب کوفہ میں آیا تو مسلم مقروض ہو چکا ہے، مسلم کے اوپر قرض ہے، میری سواری کو بیچ دینا، میرے سامان کو بیچ دینا، میرا قرض ادا کرنا۔ یہ پہلی وصیت کی۔ دوسری وصیت کیا کہی کہ اذا قتل، تو دیکھو جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میرے جسم کو لے جانا اور زمین میں چھپا دینا۔ تیسری وصیت کیا کی؟ تیسری وصیت کی کہ وابعث الی الحسین، کوئی بندہ بھیجو حسین کی طرف، میں حسین کو یہ لکھ چکا ہوں کہ آ جاؤ، لیکن حسین کو جا کے وہ بتائے کہ اے حسین تم نہیں آؤ، یہاں کے لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ میں مسلم سے کہوں گا پتہ ہے حسین کے کیا حالات ہوئے؟ عاشور کے دن جب سب کٹ چکے، اب روایت کہتی ہے کہ وصاحت زینب نے یہ آواز بلند کی، یا محمد ھذا حسین بالعراء مرمل بالدماء مقتل الاعضاء وبناتک سبایا۔ ماتم حسین۔